السلام علیکم، میں حضوران کاکڑ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل پوائنٹس۔ آج ہم بات کریں گے کہ اوورسیز جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں ان کے لیے تو ریٹرن جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن پھر یہ APR کی پابندیاں کیوں، APR روک ٹوک کیوں کر رہا ہے، APR بہت سی پابندیاں لگانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کو آج اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے اور اس پہ جتنے بھی لیگل ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے، لیگل پوائنٹس ہیں اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو ضروری ہے کہ جو ویورز ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں تاکہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ اس کو صحیح سے سمجھیں اور پھر بوقت ضرورت آپ کے لیے کام آ جائے۔ تو ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اس کو کمپلیٹ دیکھیں۔ ساتھ میں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح دلچسپ اور اہم ویڈیوز چینل پہ آتی رہیں گی، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے گا۔ تو اب چلتے ہیں سب سے ٹاپک کی طرف کہ جو فورن کنٹری میں رہتے ہیں، جو اوورسیز ہے، ان کے لیے تو ریٹرن جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ وہ جب بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو پھر وہیں پہ رہتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال۔ بہت کم ایسے ہے کہ ان کے یہاں پہ اپنے فیملی میں ممبرز ہوتے ہیں، ان کو کہنے کے بعد وہ ریٹرن جمع کرا دیتے ہیں، ادروائز موسٹلی وہ لیٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ تو APR کے ریکارڈ میں وہ تو ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اس کو سمجھے، یہ بہت ضروری ہے، ان ایکٹیو اور نان فائلر میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ نان فائلر وہ حضرات ہے جو کہ APR کے ریکارڈ میں ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، وہ رجسٹر ہوئے نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نان فائلر۔ ان ایکٹیو وہ ہے کہ وہ فائلر تو بن گئے لیکن بعد میں انہوں نے اپنے ریٹرن جو ہے وہ ڈیو ڈیٹ میں، جو ڈیٹ APR نے بتائی ہوتی ہے ان پہ ان لوگوں نے جمع نہیں کی ہوتی، اس وجہ سے وہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ان ایکٹیو اور نان فائلر جو وہ ایک ہی ہے، لیکن یہ ایک ہی نہیں ہے، دونوں الگ الگ ٹرم ہیں، ان کو پہلے آپ سمجھیں۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بندہ فورن کنٹری جا رہا ہوتا ہے تو جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر میں نان فائلر ہوں تو میں اس کے بغیر جا نہیں سکتا، وہ کیا کرتے ہیں، آ جاتا ہے APR میں ان کو جو کنسلٹنٹ ہے جو کہ اسی لیے بیٹھے ہوتے ہیں یا جو نیم حکیم ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ فائلر بنیں، اب ویسے بھی فورن کنٹری جا رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ریٹرن جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ٹیکس نان فائلر پے کر رہا ہوتا ہے، فائلر کی بنسبت زیادہ پے کر رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ فائلر بنیں اور اپنا ٹیکس بچائیں۔ یہاں پہ وہ غلطی کرتے ہیں، نیم حکیم کی بات مان لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، فائلر بن جاتے ہیں، کچھ ٹیکس اگر ان کو بچ جاتی ہے لیکن موسٹلی جو ہے وہ ان کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہیں کہ ان کا نان فائلر کی سٹیٹس بھی ان کو بحال کرایا جاتا ہے، جو ٹیکس بچ رہا تھا وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ غلطیاں اس وجہ سے تھی۔ ہم موسٹلی میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ APR سے ریلیٹڈ جو بھی کام کروایا کرے وہ ایک ایکسپرٹ سے کروایا کرے۔ اگر آپ کا 10,000 5,000 خرچہ زیادہ بھی آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا ایریا جو ہے آپ کا سائٹ جو ہمیشہ سیو رہتا ہے۔ اب وہاں پہ جب آپ چلے جاتے ہیں بیرون ملک، وہاں پہ آپ اپنا کام کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ ریٹرن جمع نہیں کرواتے، اس وجہ سے آپ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ کے لیے مسئلے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ رجسٹریشن کو سمجھیں نا، رجسٹریشن کے 3-4 موڈ ہے۔ ایک موڈ تو یہ ہے کہ آپ والنٹرلی خود اپنے آپ کو APR کے تھرو APR کے ریکارڈ میں رجسٹر کرواتے ہوں۔ اب یہاں پہ اگر آپ کا ٹیکس بنتا بھی تھا نہیں بنتا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ والنٹرلی آ کے اپنا رجسٹریشن کرواتے ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا انکم جو ہے وہ 6 لاکھ سے بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، 6 لاکھ سے بڑھنے کے بعد پھر آپ کے لیے ضروری بن جاتا ہے، اس وجہ سے پھر آپ کیا کرتے ہو ایکٹیو ہو جاتے ہو، رجسٹریشن کر لیتے ہو، انٹین نمبر بنا لیتے ہو۔ تیسرا یہ کہ آپ ایک امپلائی ہو، امپلائی کی وجہ سے آپ کو جو سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اس وجہ سے ایک ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فائلر بنیں۔ تو جینونلی اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے، ایک بار اگر ایک بندہ جو ہے وہ APR کے ریکارڈ میں رجسٹر ہو گیا، فائلر ہو گیا، اس کا انٹین نمبر بن گیا، پھر اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ بن گیا، وہ فائلر ہو گیا، تو پھر آپ کہیں بھی جائے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریٹرن فائل کریں ڈیو ڈیٹ میں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ مائنڈ سے نکالیں کہ میں تو فائلر تھا پھر گیا فورن کنٹری، میرے لیے ضروری ہے نہیں کہ میں ریٹرن جمع کراؤں، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ دیکھیں، اس کے آپ اگر وقت پہ آپ جمع نہیں کریں گے اپنے ریٹرن، چاہے وہ فورن کنٹری میں ہو چاہے یہیں پہ ہو، فورن کنٹری والے کے لیے خاص مسئلے بن سکتے ہیں، اگر ود ان کنٹری ایک بندہ رہ رہا ہے اس کے لیے مسئلے ہے لیکن اتنی ایشوز نہیں ہے۔ اب ایک بندہ اوورسی ہے، وہ فورن کنٹری میں رہ رہا ہے، ان کے لیے کیا مسئلے بن سکتے ہیں؟ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن سکتا ہے کہ اسے روکا جا سکتا ہے، وہ سفر ہی نہیں کرتا، ٹریول اس کے لیے بین ہو سکتی ہے، ساتھ میں آپ کا جو پاکستان سنیسی پہ آپ کا جو سم ہے وہ بند ہو سکتا ہے، ساتھ میں آپ کے جو اکاؤنٹ ہے جس بھی بینک میں ہے وہ بند ہو سکتی ہے، اور گیس میٹر ہے، بجلی میٹر ہے، اس میں مسئلے آ سکتے ہیں۔ تو
مسئلے جنونلی آ سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ نہ سوچے کہ یہ مسئلے آئیں گے نہیں. بہار نے تو ایک ٹیکس میں یہ چیزیں اسٹیج یہ جتنی بھی سلیب تھے وہ بنا دیے اور رکھ دیے، اب آہستہ آہستہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار اگر ایک بندہ فائلر ہو جائے تو اس کے لیے ریٹرن فائل کرنا سال میں ڈیو ڈیٹ میں بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کے لیے بہت سے روک ٹوک ہے، اور بہار روک ٹوک کریں گے. ایک تو یہ کہ آپ ان کے سسٹم میں سرے سے ایکٹیو ہے نہیں، وہاں پہ آپ فائلر بنے ہی نہیں ہو، تو پھر آپ کے لیے ٹیکس کی مد میں ضروری اضافہ ہوگا، کیونکہ نان فائلر جو ہے وہ بنسبت فائلر کے زیادہ پے کر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر یہ مشکلات، نان فائلر تو بالکل جا ہی نہیں سکتا باہر نا، اس کے لیے تو بہت سے مسئلے ہیں. لیکن اگر ایک بار آپ کی رجسٹریشن ہو گئی تو پھر جو ہے اپنے ریٹرن فائل کرنی ہوتی. تو میں اس ویڈیو کے تھرو ویورز کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی بیرون ملک رہتے ہیں، جتنے بھی اوورسیز ہیں، ان کے لیے فائلر بننا بہت ضروری ہے، ان میں اس کے فائدے ہیں. تو ساتھ میں آپ کبھی بھی ایک نیم حکیم سے یا ایسے کنسلٹنٹ سے جو بہار میں کام کر رہا تھا ان کی باتیں کبھی نہ مانیں، کیونکہ موسٹلی ہم نے سنا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب وہ ایک اوورسی ہے وہ پاکستان کی پراپرٹی لے رہا ہوتا ہے یا کچھ اور چیز لے رہا ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں نیم جہاں پہ جتنی بھی کنسلٹنٹ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بتائے بغیر اس کو فائلر کر دیتے ہیں. ٹیکس تو اس سے نان فائلر کا لے لیتے ہیں، اس کو بتائے بغیر فائلر کر دیتے ہیں، جتنا اور فائلر کا وہ جمع کر اتنا بھی ٹیکس ہے وہ اپنے جیب میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں فائلر ہوں. تو آپ نے تو اس کو کہا ہوا کہ میں نان فائلر ہوں، بلا شبہ اگر ٹیکس زیادہ ہو میں پے کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ کی نالج میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کئی سال کا ریٹرن جمع نہیں کرا، تو جس کی وجہ سے آپ جب بیرون ملک جا رہے ہوتے تو آپ کے لیے پھر مشکلات بڑھ جاتے ہیں. آپ کے سم بند ہو جاتے ہیں، آپ کو ایئرپورٹ پہ روکا جا سکتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جا سکتا ہے. تو یہ مسئلے ہے. لہٰذا اس ویڈیو کے تھرو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنا کام جب بھی کروائے ایکسپرٹ سے کروائے، جن کے پاس اس چیز کی ایکسپرٹی ہو. اور دوسرا، اگر آپ کے ساتھ وہ چارجز تھوڑا چارج کرے زیادہ ایز کمپیئر ٹو اور کنسلٹنٹ یا جو نیم حکیم یا جو بہار میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے، تو ان سے کبھی کام نہ کروائے، ایکسپرٹ سے کام کروائے، تاکہ آپ کا سائڈ ہمیشہ سیو رہے اور فیوچر آپ کے لیے سیکیور رہے اور آپ کے لیے مسئلے نہ ہو. تو انشاءاللہ اسی طرح دلچسپ اور اہم ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.